جو قوم رات کو دیر سے سونا نہیں چھوڑتی اور صبح جلدی اٹھنا شروع نہیں کرتی اور اللہ کی نعمت سادی ہو یا گھی والی ہو اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتی، بے شک اس قوم کے پاس ایٹمی طاقت کیوں نہ آ جائے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو۔ 3 کام پھر سنیے، رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کرنا، جہاں مرضی چلے تمہارے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی ٹائلوں سے بنی لیکن کامیاب لئن شکرتم لأزیدنکم، جتنا شکر کرے اتنا بڑا وَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جتنا نعمتوں کو کھا کے گزرنے کیا ہوا جو دنیا کھا رہی میں کھا رہا ہوں، میں کون سا لوکی روٹی کھا رہا ہوں۔ اللہ اس وقت فرماتے ہیں فرشتوں سے نافرمان غلیظ ترین مخلوق میں اس کو اسے شرم نہیں آتی، لیکن جانور کتا ہو سکھی دو وہ پھر بھی کھا کے سب دکھاتا ہے کہ پھر روٹی کے ساتھ سالن دیا یہ پھر بھی سب کھا کے دیتا ہے۔ نکال دو میرے بندوں والی جیسے انسانی جانور۔ اور اس وقت میرے عزیزوں جانور جیسی معذرت کے ساتھ آپ کو بہت نیک لوگ ہو اس وقت حالات موجود آئیے کہ ہمیں تو ہر دن، آج ہی میں گاڑی میں صاحبزادے سے ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھ یار مدتیں ہو جاتی مدتیں کہ ایک جگہ 3 وقت کا کھانا کھایا، مدتیں صبح کہاں رات کہاں شام کہاں کی مرچیں تیز کی نمک تیز کئی مزاج کے مطابق کہیں گھر لگتا ہے نہ پرسوں میں فون پر گفتگو ہو رہی تھی، دل میں ایسی بات آئی جیب تھوڑی اس طرح بردی 3-4 پروگرام تو میرے مسکین کو شریف جلدی نشیر پیر محمد شاہ صاحب کو فون کیا، اللہ والے ابھی پچھلے دنوں بتا رہے تھے مولانا صاحب رات 12:30 بجے بغداد میں جو 4تھی پیری نقشبندی سلسلے کی ہے وہاں سے مجھے اجازت ملی تو رات میں 58,000 شیخ الحدیث کو حدیث کی اجازت ہے۔ تو میرے حضرت نے کہا میں نے کہا دل کے اندر مال جیب دل کے ساتھ ہے، میں نے کہا دل کے اندر آ جاتا ہے جتنے پیسے ڈر بھی لگتا ہے کہ چھڑک دیا ڈانٹ پلا تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی حالت دیکھ وجود دیکھ، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ اپنے بندے کو چنتے ہیں کام کے لیے۔ جو ہم مولوی صاحب دھکے کھاتے پھر رہے ادھر جا رہے ہیں، یہ اللہ کے انتخاب ہے، آپ لوگوں کی دلوں میں محبت ڈالنا اللہ کے انتخاب ہے۔ 10-10 20-20 100-100 50-50 اکٹھے کر کے ہماری نزاکتیں برداشت کرنا یہ اللہ کے انتخاب ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے، یہ حدیث پاک میں نے تقریباً آج سے 92-93 میں سنی تھی جب ہمارا پانی کی تو ایک گجرات کے عالم رو بھی رہے تھے اور فرما رہے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ نے اس کو ایک جگہ رکھا ہے تو میری آواز مشکلت نہیں ہے کہ اتنے اور ہو جائیں پوری پڑے گی، بس چھیڑنا نہیں آتا ورنہ میں چھڑ گیا نا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں پھر مجھے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، میں تو تڑاک مجھے نہیں آتی، اللہ نے مجھے اپنی آواز بڑی گئی رکھی۔ اب آپ کی آواز کٹنی ہوئی ہے تو کہاں نہیں چھوڑو، ہم کوئی طوطے تھوڑی ٹہنے کریں گے حضولیہ درود شریف پڑھو اللہ تسلسل ٹوٹ جائے تو ایڑی چھوٹی کا زور ہوتا ہی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، بھائی آواز بڑی تمہیں گڑبڑ ہوتی ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں، اس کو لیول پر لے کے نیچے کرو۔ دیکھو جب میں چلوں گا
ایسا ڈرائیور کون ہے جو ٹرین کو اسٹیشن سے 120 کی رفتار پہ چلا دے؟ اسے 8-10 کلومیٹر سفر کرنے کو بابا جی اب یہ ٹرین بڈھی ہوگی تو کہہ رہے ہو کہ جلدی دوڑ پڑے گا، ادھی سواری ادھر پھینک دے ادھی ادھر پھینک دے. مجھے سواری کو بھی خیال کرنا ہے. میں تھوڑی کہ بزنس کلاس کے لوگ لے کے جا رہا ہوں، اکانوی والے بھی ہیں، 10-10 روپے والے بھی ہیں. ایک تبلیغ میں وقت لگا کے آیا نا اللہ نے نواز نون چڑھے ابا جی جب تبلیغ میں وقت لگے نا جی تہجد بھی پڑھ رہے، اشراق بھی پڑھ رہے، چار بھی پڑھ رہے، مسواک بھی حصے میں کے رکھی رہی، تسبیحات بھی ہو رہی کہ بیوی کو بھی کہہ رہے انشاءاللہ داڑھی رکھنے کا برکت. یہ ساری چیزیں نہیں کہ زنگ اترتا ہے رنگ چڑھتا ہے. اور رنگ پھر میرے عزیزو اگر اسے مسلسل پانی کے نیچے رکھے تو رنگ آہستہ آہستہ پھیکا پڑتا ہے. تو ایسے پانی سے بچائے جس سے رنگ پھیکا نہ پڑے تو رنگ چڑھتا رہے. اللہ کے گھر کے ماحول میں اپنے آپ کو چلیے 4 مہینے کے بعد رکھیں گے رنگ چڑھتا رہے گا. جو آگے بازار میں دیکھنے کی دیر ہے. اب تو کہتے ہیں میں بھی 4 مہینے لگا کے ہے بچ کے رہی ہو، چھری دونوں طرف سے تیز ہے. لیکن مولانا ناراض نہ ہو، ہم نے اس داڑھی کا بڑا نجائز کیا. ہم نے وہ ہاتھ میں جو انگلی میں تصویر چلی گئی 2 داڑھی والی، اس کے بڑے فائدے ہیں. اس کا مزہ یہ ہاتھ میں سجتی ہے وہ کیا ٹپ 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 سی لگ رہی ہے. سودا تو ہو گیا آپ کے لیے، اس کا مزہ ہی کچھ. اور اس کو مزے کو اور دوبارہ کرنا ہو جب ساری سنت سو جائے تو اس کے سامنے بیٹھ کے جائے پڑھنی چاہیے. وہ زبان پر بھی آتا ہے، ہاتھ میں بھی آتا ہے، دل پر بھی آتا ہے. اللہ ہو کے بڑے مزے جو چاہے وہ چاہے. لیکن تمہیں برگر کے پیزوں کے مزے لگے، بے نمازیوں کے ہاتھ کے کھا کھا کے کھا مزے لگے. تو نوے اللہ کے بندے تبلیغ میں وقت لگا کے ہم نے لاٹھی ٹھالی کے رکھے تھے. انہوں نے کہا پڑھو نمازیں سارے. انہوں نے کہا جی بے وقتی نمازیں پڑھاتے رہتے ہو، ہماری مہربانی. ہمیں تو وقت میں پڑھنے کی عادت نہیں. تم چاچ میں بھی رگڑا دے رہے، ابابین میں بھی رگڑا دے رہے. ہم نے تو ان کے نام ہی پہلی دفعہ سنے. اٹھ کے ابا جی صبح انہوں نے کہا رشید کہ جی کون نماز پڑھ کے ابا آج طے پڑھنے میں کل پڑھ لوں گا. اور حفیظ ابا جب وہ نہیں پڑھ رہا طے پڑھ لے کر لے میں پڑھ لوں گا. انہوں نے کہا بیوو ہے نا میری دھی. ابا دونوں بھائی کھڑے نہیں ہو رہے، میں عورت جات اس کو دی لگ رہی، میں بھی کل کر کے ساتھ لکھوں گی. مسلح پہ کھڑا ہونے لگا. انہوں نے یہ مسئلہ تو پوچھا نہیں. ان کی قضا اپنی قضا کا مسئلہ دماغ کے پتہ لگ گیا مشورے میں، ان کی قضا کا کس طرح کروں. چڑھ گیا مسلح پہ، کہنے لگا 2 رشید کے 2 حفیظ کے، بیٹھنا اٹھنا بیبو کا میرا. اللہ تو بھائی ساری اللہ عزت دے، آپ کے سون میں برکت دے. آپ کی طرف سے منہ پھیر کے ایک بات کو میں ناراض نہ ہو جائے. میں اس منبر پر بیٹھ کے ناول پہ ہماری بات کرنے والا اس سے بدبخت آدمی ہے ہی کوئی. اس منبر کا تقاضا ہے لوگوں کی عزت کا خیال بھی ہو اور کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ انداز بھی ہو. اس سون کو میرا بابو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اس کو بھائی کتے باندروں کی لڑائی والی محفلوں سے، ڈھول ڈھمکے والی محفلوں سے اسے بچا. اللہ اس روزی میں اتنی برکت دے گا کہ نسلوں کے اندر بھی اللہ ہوگا. سبحان اللہ. آپ کو پتا آپ کتنا بڑا کام کر رہے. آپ کے اس سسٹم کے ذریعے 1000 لوگوں کے کانوں میں بات پہنچ رہی ہے. سننے والے توبہ کریں، میں پھر بھی توبہ نہ کروں. آج یہ کر خدا کی قسم اللہ روزی دے گا. ہمیں چل نہیں سکتے بغیر ڈنڈے کے. اللہ اتنا دے رہا ہے کہ ہم دوسروں کو بانٹ رہے ہیں. تمہیں اللہ کتنا دے گا. خرافات سے اس کو پاک کر دے. آج نیت کر دے میں سے کسی لڑائی میں، کسی مہندی کے فنکشن کے اندر اور جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، کتے بلوں کی لڑائی میں نے اس کو نہیں چلانا. بھا لگے اولاد جائے دے جائے میں نے کوئی نہیں. آپ اللہ سے بیٹھ کے بات تو کر کے دیکھتے ہیں. وہ کہتا کتنی بولی مخلوق ہے ادھر ادھر مشورے کرتی ہے، جو مشورے دینے سے پہلے کہتے ہیں میں نے چائے پلا. اور یہی ہے نا بھائی جس سے مشورہ لینے کے لیے جاؤ تو لوٹنے چلے پائیا منگوا لے بس. وہ نہ پائیا دیتا ہے نہ دیتا ہے.
وہ تو یوں کہتا ہے محفل چل رہی ہے، ایک بندہ دیکھنے کی نیت سے آیا تھا، اور ایک بندہ یوں آیا تھا جوان بچہ، کہنے لگا ابو امی بلا رہی، کہہ رہی جلدی آ جائے، مولوی نے تقریر تو ختم، کوئی نہیں، وہ تو ساری رات لگا رہے گا، ورنہ امی کہہ رہی کنڈی میں نہیں کھولنے کی، تو آ جائے۔ انہوں نے کہا آج تک اس نے لوگ سننے بیٹھ کے چل کریں گے، تو کہیں بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں کرتا، اسے بھی بیٹھنے والوں کی طرح جیسی اور یہی بات جو لاٹھی کھا کے سناتا جو کہتے ہیں مولوی بلا، یہاں پہ نہیں بلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ میں کیا تجھے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ عرض کی نماز کا نہیں، روزہ نہیں، حج زکات نہیں، نبوت والے ہاتھوں سے اپنی زبان مبارک کو باہر نکال کے پکڑا اور دوسری انگلی کے آگے دوسرے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ فرما کے کہا کفا ھذا، سارے دین کا خلاصہ یہ کہ اس زبان کو تالا لگا کے رکھنا، ایسی بات نہ کر دینا کسی کے دل کے اندر اللہ اکبر پھاڑ پیدا ہو جائے۔ معاذ مفہوم عرض کر رہا ہوں، معاذ دنیا سے اللہ کے دربار میں بھاری بھاری عمل لے کے آئے گا، کوئی تیرے بھاری عمل کو دیکھ کر سامنے کھڑا ہوا کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی مرد جس کا دل دکھایا ہو، اس نے رونا شروع کر دیا، سارے کے سارے عملوں کو اللہ غارت کر دے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری عائشہ، اللہ جل شانہ نے ان کو میرے علم سے، میرے سینے سے نسبت مل گئی، اللہ جل شانہ نے انہیں اتنا مرتبہ عطا فرما دیا، چہروں کو دیکھے بنی اسرائیل کے نبیوں کے چہروں کو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ اماں ادھر سے اٹھی حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، کہنے کملی والے ذرا جلدی سے ہاتھ اٹھائیو۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، رحمت والے نبی نے عرض کی، فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ عرض کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کملی والے برات اٹھاؤ، اللہ جل شانہ آپ کی امت کے علماء کا رزق ایک کٹورے میں، ایک جگہ میں، کونے میں نہ رکھے، جس طرح اللہ جل شانہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دے، جہاں جہاں آپ کی دین کا وارث جاتا رہے گا، لوگوں کو اللہ اکبر نبیوں کے چہروں کی زیارت کا ثواب ملتا رہے گا۔ سید و شکور صاحب میرے ذہن کے اندر بات آئی، 2 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد مولوی صاحب کو مسجد سے جواب ہوتا ہے، انتظامیہ کی کیا وجہ ہے؟ اماں عائشہ خدمات دھکا کے لگا رہی ہے، اب تم یہ سمجھ کے مولوی کو دھکے نہ دینے شروع کر دینا، اماں کی دعا ہے۔ بات کر دوں رات کو نہیں ہوگے سارے بھائی، تم بھی نہیں ہوگے پکی اللہ کی قسم۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، جب سفید داڑھی والے شیخ الحدیث کا فیصلہ، ان کی تنخواہوں کا، ان کی مسجد میں رکھنے نہ رکھنے کا فیصلہ داڑھی منہ میں بیٹھ کے کرنا شروع کر دے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ سن 1992 کے اجتماع میں خدا کی قسم مرد قلندر کا مولانا محمد عمر صاحب فارغ کوئی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سن 1988 میں میرا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے اندر حضرت جی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا تھا، حضرت جی نے مجھے 88 میں بیعت بھی کروائی تھی، اپنے منہ سے پان بھی تمباکو والا نکال کے کھلا دیا تھا۔ مولانا محمد عمر صاحب فارغ کوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ممبر پہ بیٹھ کے فرمانے تھے سن 92 کے اجتماع میں، او لوگوں کسی عالم کی طرف یوں کر کے انگلی نہ اٹھانا، تیری انگلی اٹھنے کی وجہ سے فکر نہ کر 7 نسلوں کے اندر اللہ تیرے کو عالم پیدا نہیں کرے گا۔ خبردار یوں زبان سے نہ کہہ دیو مولویوں کا کام ہے، مولوی صحیح ہو جائے خدا کی طرف صحیح ہو جائے گا، جس دن مولوی صحیح ہو گیا خدا کی قسم تمہارا مسجدوں میں آنا بند ہو جائے گا۔ اس کی خرابی ہے کہ 8000 روپے تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں، اس کی خرابی ہے 2 کروڑ روپے کی مسجد بنائی، 50,000 روپے کے مکان بنا، اس پر بھی احسان کر رہا گزارا کر رہا ہے۔ اس کی خرابی ہے جب بچوں کے پیشاب پوٹی دھوئے جاتے ہیں، وہی حجیب الحدیث کے گھر کے برتن دھل رہے ہیں۔ میں آج سے 3 سال پہلے ڈیرے غازی صاحب کے اجتماع میں کیا، شیخ الحدیث صاحب کے گھر میں بیٹھا تھا، جمعے کا بیان تھا، تو خیر میرے کپڑے
پہنے ہوئے، خدا کی قسم چائے کا کپ ہاتھ میں تھا، چھت کے سے اوپر چھت کے اندر سے میرے عزیزوں مٹی کا ڈلا یوں کر کے کپڑوں پہ آ کے گرا. شیخ الحدیث صاحب کا چہرہ یوں سر نیچے جھک گیا، اپنے رومال سے یوں کر کے صاف کرنے لگے. میں نے کہا شیخ صاحب کوئی بات نہیں، اللہ کی قسم آنکھیں پرنم ہو گئی. کہنے لگے مولوی صاحب کیا کہو گے، تیرے کپڑوں پر تو آج گرا، 24 سال ہو گئے اس طرح میرے کپڑوں پہ مٹی گرتی ہے. سید عبد الشکور صاحب اپنے معاملہ الٹا شروع کر دیا. ہم نے امیروں سے پیسے مانگنے شروع کر دیے، غریبوں سے وقت مانگنا شروع کر دیا. چاہیے تو یہ تھا، امیر وقت نہیں دیتے پیسہ دیتے ہیں، غریب پیسہ دیتے ہیں وقت نہیں دیتے. امیروں اس کو اللہ کے گھر میں لاتے، ان سے وقت مانگتے، پیسہ غریبوں سے مانگتے. رب اکبر کی قسم ہے، پیسہ اسلام کے چندے کے لیے دینے والے کون تھے؟ صفہ کی چبوترے پہ وہ لوگ جن کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیر میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی اکال کوئی نہیں، تن پہ کپڑا کوئی نہیں تھا، لیکن مٹھی پر کچھ لے کے جب حضور کی خدمت میں تبوک کے میدان میں آئے، رحمت والے نبی نے مٹھی پر کھجورے ہاتھ میں لے کے کہا ابو عقیل انصاری تیری اس مزدوری پر اللہ آسمان کے سارے فرشتوں پہ فخر کر رہا. کون کہتا ہے مدرسے تباہ ہو جائیں گے، کون کہتا ہے مساجدیں ختم ہو جائیں گی؟ انشاءاللہ یہ تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ جل شانہ کا گھر بنایا، یہ مسجد والا بلال میرے عزیزوں تیرے پیسے سے بنی نہیں، میرے پیسے سے بنی نہیں، یہ تو خدا کی رحمتوں سے بنی. جب خدا کا پاک پیغمبر 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، ایک پتھر ایک اینٹ باقی رہ گئی. جبرائیل علیہ السلام آ گیا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یہ پتھر ہے، حکم ہوا تھا بیت اللہ میں لگانا ہے، لگاتے کیوں نہیں؟ کا جگہ نہیں بچی. برکت والی جگہ، برکت والا مٹیریل. جبرائیل علیہ السلام اللہ سے پوچھ کے دوبارہ آئے، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں میں اس پتھر کو لے کے رگڑ دو، چھوٹا چھوٹا کنکر بن جائے گا، دانے بن جائیں گے، مٹی کے ذرے بن جائیں گے. جی بن گئے. ذرا پھونک مار کے سارے پتھروں کو اڑا دے. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ ماری، پھونک ماری، پتھر کا پتہ کوئی نہیں، کنکر ذروں کا پتہ کوئی نہیں. جبرائیل کہاں چلے گئے؟ مسکرا کے کہنے لگے قیامت کی صبح تک جا مسجد بنے گی، اللہ جل شانہ نے تیرے ہاتھ کا کنکر وہاں گرا دیا. بلال مسجد کی زمین تو جو خریدی گئی جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو بھی دنیا میں نہیں بھیجا. کہاں کھا اللہ نے جنگل میں منگل بنایا. جب تک یہ 10-10 روپے دینے والے زندہ رہے، ان کی کھیسوں میں ہاتھ ڈلتے رہے، اللہ کا قرآن بھی باقی رہے گا، اللہ اکبر قرآن پڑھانے والے بھی قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے. سبحان اللہ. تم نے ایک دم دل کو شہید کر کے سمجھا، دین کا دروازہ بند ہو گیا. تمہیں کیا پتا اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرا، اللہ پاک نے کتنے مدارس بنانے کا آسمان سے فیصلہ کر دیا. سبحان اللہ. اگر جو سامنے والے حضرات کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، بڑے مزہ آئے گا بات کرنے میں. بڑے ملاکھڑا دیکھنے کے لیے جوتیوں کے اوپر بیٹھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن سننے کے لیے بیٹھتے. آج درود شریف پڑھتے بیٹا بات. انشاءاللہ میں 6 نمبر کیا جناب حضرات سے بات کر کے جاؤں گا. مجھے گالی آتی کوئی نہیں، میرا مزاج ہی ایسا نہیں. ہم لڑانے والے لوگ نہیں، ہم ملانے والے لوگ ہیں. پوری گفتگو سننے کے بعد پھر بھی کوئی کہیں لڑا کے چلا گیا، تو اس کے ذہن کو اس کے سمجھنے میں فرق ہے. آؤ تھوڑی سی دیر میں اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مت کر کے جائے. جب پیارے نبی کا نام آئے تو میرا عزیزو آہستہ ہو یا حضور سے آہستہ سے حضور علیہ السلام کا نام لے لیا کرو، آپ پر درود پڑھ لیا کرو، تاکہ زبان آپ کی اللہ کے نبی پر درود پڑھنے سے مستر ہو جائے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کے عرض کرنے لگی حضرت جی بیٹی کا گھر انتقال ہو گیا، ایک ہی میری نیانی تھی، اکلوتی اولاد تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں اتنی کے اندر کے صدیق میں دعا فرما دو.
ناراض نہ ہونا موروں کے غیر مسلمانوں، تمہیں بھی اماں ابا کو قبر میں اتارنے کے بعد احساس ہوا میت قبر میں پڑی کہ خدا نے اسے سجین کے اندر پھینک دیا ہے۔ خدا بات کی قسم ہے، میت والے گھروں میں دیکھا باپ کا جنازہ اٹھیا، اماں جان کو قبرستان میں چھوڑ کے آ گئے، شام کو اسی گھر کے اندر ایسے کہکے لگ رہے جیسے صبح کسی نے بارات میں جنا ہو۔ چائے بن رہی ہیں، ٹیرے کے ٹیرے آ رہی ہیں، اللہ اکبر، کھانے بن سمجھنے قسم کے آ رہے ہیں۔ غریبڑی کا گھر بے آباد ہو گیا، اجڑ گیا، اللہ اکبر، سہاگن بیوہ ہو گئی، بچے تیار ہو جاؤ، غریب بولو گے، اللہ اکبر۔ آج اتنے تمہیں سر پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہے بس کر میرا بچہ، بس کر میرا بچہ، کل یہ تمہیں دیکھ کر راستہ بدل کے چلے جائیں گے کہ یہ ہاتھ پھیلا کے ہمارے سے کچھ مانگ نہ لے۔ بڑے بڑے یتیموں کو دھکے کھا کے دیکھا، بڑے بڑے یتیموں کو رلتے دیکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کو کون بتلا رہا ہے؟ جو چوکوں میں کھڑوں کے اعلان کر رہے ہیں میں قیامت کو نہیں مانتا، نہیں فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ سگے چاچے کے گھر یتیم آیا، چاچے نے اپنی لسی اپنے دودھ کے اوپر یوں کر کے کپڑا ڈال لیا، سمجھو قیامت کے دن کو اس نے جھٹلا دیا ہے۔ 4 دن پہلے ابا جان کا انتقال ہوا تھا، یتیم بچی گئی پڑوس کے اندر، چاچی دل بڑا دکھ رہا ہے، ابا یہاں جا رہا ہے۔ چاچی نے اپنی دھیوں کو کمرے کے اندر بھیج دیا کہ خبردار نحوست تمہاری آ گئی، اپنے باپ کو کھا گئی، ان کی نحوست کا تمہارے پیسہ نہ پڑ جائے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ ہے جو کرنے والا۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، گھر آ کر روزانہ جھڑکیاں دے رہے مرو کو ہر مار۔ جب انہوں نے باپ کے جنازے والی چرپائی کو کندھا دے کے کلمہ شہادت کا نعرہ لگایا، انہیں پتا تھا باپ کے جنازے کے ساتھ ہماری خوشیاں بھی آج قبر میں دفن ہو رہی ہیں۔ ان کے دروازے پر آ کے خبردار نہ جھڑکیو، یتیم کا تو دل بعد میں ٹوٹے گا، آمنہ کے لال کا روزے میں دل پہلے ٹوٹ جائے گا۔ دل کی کھڑکیاں کھول کے بس توجہ سے میری بات سنو، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ بیوہ کی بھی عدت پوری نہیں ہوئی، اللہ اکبر، جیٹ سے گھر کے اندر آ کر جارہ پہلوان بن گئے۔ بچوں کو کیا کرے گی؟ باپ کے مرنے کے بعد تو خیال نہیں کرتی، انہیں تمہیں بگاڑ دیا، آنے سے ورکشاپ چھوڑ کے ہوں، ساتھ والا گھر ہے، تیرے بھائی کا یتیم بچہ موٹر سائیکل والی ورکشاپ پہ جا رہا ہے اور تیرا بچہ خوشبوئیں لگا کے اسکول جا رہا ہے۔ یتیم نے یوں کر کے دیکھا، اپنی آنکھ سے آنسو صاف کیا، کل آج ابا زندہ ہوتا مجھے بھی موٹر سائیکل کے آگے بٹھا کے لے کے جاتا۔ آواز آئی خبردار خبردار، اپنے کوچ موٹر سائیکل سے اتار دے، تیرے کو یتیم دیکھ کے رو رہا ہے، ایسا نہ ہو کل تو بھی جنازے کی صورت میں کل قبرستان چلا جائے اور یہ بھی اسکول کا بیگ اتار کے کسی ورکشاپ پر کام کرنے کے لیے لگ جائے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم۔ قبرستان کے اندر ایک ننھا مجاہد بیٹھا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے باپ کی قبر پر یوں کر کے چھپیڑے مار رہا تھا۔ ساتھ والی قبر پر ایک لیلڈ آدمی سیٹ بیٹھا تھا، بار بار فون کر رہا تھا، مجھے اور بھی کام ہے، میں نے 2 دن پہلے پھولوں کی چادر کا ایڈوانس پیسے دیے تھے، ابھی تک چادر قبرستان نہیں پہنچی، ابھی آئی۔ اتنے میں یتیم بچہ باپ کی قبر پر تھپیڑے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابو کب تک میں اس کے ڈنڈے کھاتے رہوں گا، آج بھی مجھے ڈنڈے مار مار کے میرے ہاتھوں کو سجا دیا۔ ابو امی سے فیس مانگتا ہوں، امی کہتی ہے ابو کل لے کے آئے گا، ابو کتنی کل گزر گئی، اللہ اکبر، روزانہ ڈنڈے پڑھ پڑھ کے ہاتھ سوج جاتے ہیں، ابو تو نہیں آیا، آج سے 2 مہینے پہلے میں کسی کی گودی میں تیرے پیچھے آیا تھا اور میں چاچو کی داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا تھا ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چاچو ڈال کے جب قبر میں اتار رہے تھے کہہ رہے تھے تیرا ابو کہاں پہ گیا، کل آ جائے گا، ابا مجھے وہ رستہ
کو یاد ہے میں ننگا فضیل اڑا تھا ابا جان میں قبرستان پہنچ گیا اٹھ ابا میرے ساتھ چل ورنہ مجھے بھی اپنے پاس سنا لے ابا روزانہ اس کے ڈنڈے میرے سے کھائے نہیں جاتے ساتھ والی باپ کی قبر پر جو بیٹھا پھولوں کی چادر مانگ رہا تھا اس نے فوراً فون کیا کہ خبردار مجھے چادر لا کے دے جو پیسے دیے وہ تو رکھ لے پھول تو مجھے یہاں مل گیا تو باقی پیسے دینے تھے جلدی سے اٹھا اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگا بیٹے روتا کیوں ہے تیرے باپ نے مجھے بھیجا میں تیرے باپ کا یار ہوں تیرا باپ کہتا 4 دن کے بعد میں آؤں گا آج کے بعد تجھے ڈنڈے کھانے نہیں پڑیں گے میں یہ فیس تیرے ابو جان نے بھیجی ہے کیا کل جا کے اسکول میں پلا دینا آئندہ جب بھی مہینہ آئے گا تاکہ عمل کے تیرے دروازے پر آؤں گا ایمانداری سے بتاؤں دونوں کے غیور مسلمانوں جب اس یتیم نے ہاتھ کے فیس کے پیسے پکڑ کر کے اپنی اوپر کے آنسوں کو صاف کیا ہوگا تو جس نے پیسے دیے اس کے باپ سے پوچھ اللہ پاک نے جنت کے کتنے گلدستے تیری قبر کے اندر بنائے ہوں گے وذالک الذی یدعو الیتیم نیکی کرنے کی عادت ڈالو اور عادت نیکی کرنے کی وہ عادت ڈالو جس کی تشہیر نہ ہو کر سکو اس نیکی کے اپنے اندر عادت ڈال دو جس نیکی کرنے کے بعد تمہارے دل کے اندر میں نہ آئے آوے کا آوائی بگڑا پڑا ہے اتنی اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی تھی اتنی سی رہ گئی اتنی گزر گئی اتنی پر اتنا رہے مٹی کا گھر آدمی کا جس میں کیا جس سے سیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پوری دورانی جب آگے سے ٹکرائے گی یہ سب میں مل جائے گی ابھی رائیوڈ کا اجتماع انشاءاللہ العزیز میرے عزیزوں شروع ہونے والا ہے انڈیا کے بزرگ ہیں پوری دنیا سے مسلمان آئے اللہ کی قسم انڈیا والے نظر آئیں گے انگلینڈ والے نظر آئیں گے سعودیہ والے نظر آئیں گے لیکن ایک راجپوت جوان تھا جس نے تحصیلداری کو لات مار کر حاجی رحمت اللہ علیہ کے جھولی میں گود میں قدموں میں آ کے بیٹھنا شروع کر دیا پھر اللہ پاک نے اس کی زبان پر اپنا اتنا نام اتار دیا کہ لوگوں کا پیٹ روٹی سے بھرتا تھا عبدالوہاب کا پیٹ اللہ کا نام لینے سے بھرا کرتا تھا بھائی نور اللہ حمد والے اللہ اکبر میرے عزیزوں میں بھی اس وقت اللہ کے راستے میں تھا یہ 1996 کی میرے عزیزوں بات ہے پھر 2009 میں اللہ پاک نے لمبے وقت کے لیے مجھے قبول کیا پٹی مجھے صبح صدقی ملی پیدل جماعت تھی اسلام کوٹ تک اللہ اکبر پیدل وقت لگا میرے عزیزوں یقین جانو اس وقت اللہ والے نے بتلایا تھا کہ ہر آپ کو جانتے ہو راول پنڈی کے اندر زکریا مرکز کے اندر بیرون کی جماعتوں سے مسافر کے لیے حضرت رائیوڈ سے تشریف لے گئے اسی دن شام کو آپ کی بنگلہ دیش کی فلائٹ تھی اثر پتہ نہیں مغرب کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر آپ نے پہنچنا تھا لیٹ ہو گئے گاڑی لیٹ ہو گئی لیٹ پہنچے جب ایئرپورٹ پہ پہنچے جہاز فلائی کر چکا تھا جہاز اڑ چکا تھا حاجی صاحب کے پاس چھوٹا سا بیگ تھا ایئرپورٹ کے فرش پہ پھینکا ننگے فرش پر اللہ اکبر کی نیت مانگلی تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا حاجی عبداللہ فلانی فلائٹ سے طرف تیار کھڑی ہے آج اپنی سیٹ پہ آئے جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے لوگ حیران ہو گئے جہاز تو چلا گیا تو یہ کون سی فلائٹ ہے بعد میں پتہ لگا جہاز جب اڑا ایسا بہت بڑا پرندہ جہاز کے آگے آگے آ گیا جہاں جہاز جا رہا تھا پرندہ آگے آگے جا رہا تھا مجبور ہو کر پائلٹ کو جہاز واپس لاہور کے ایئرپورٹ پر اتارنا پڑا فرمایا ایک رات میں گھر سے نکلنے لگا شاید مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا بڑے چھوٹے سے تھے
حلقہ نمبر 4 میں پہلے پہ ڈیوٹی لیا کرتی تھی. پھر میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑے حضرت کا والدان بھاگے میں مولانا جمشید صاحب نے اللہ علیہ بڑا پیارا تعلق تھا. انہیں کہا کہ یہ بیٹیوں کا صدقہ ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب کی تھوڑی سی بات سن لو، شاید اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق پیدا ہو جائے. مفتی محمد زین العابدین فیصل آباد والے کہنے لگے حاجی صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے. مولانا محمد احمد صاحب بھاگپور والے عبدالوہاب پتہ نہیں کیا بات ہے. بڑے بڑے ترمذی بخاری کے استاد بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. ساری دنیا تیرے پاس آ کے پہلے تیرے قدموں میں بیٹھتی ہے پھر ہماری طرف رخ کرتی ہے. اس کا کیا جواب ہے بتا؟ کون سا دم کرتا ہے پھونک مارتا ہے؟ حاجی صاحب کھلکھلا کے ہنسنے لگے. تو میں وہ کتانے پہ جواب دوں گا. کراچی کا اجتماع آیا، جس گاڑی میں حاجی صاحب سے بیٹھنا تھا اسی گاڑی میں تشکیل مفتی زین العابدین نور اللہ مرقدوں کی ہوئی. کراچی کا اجتماع اٹینڈ کر کے فیصل آباد کے ذریعے لاہور جانا تھا. پچھلی سیٹ پہ مفتی زین العابدین بیٹھے تھے، اگلی سیٹ پر حاجی صاحب. مفتی صاحب نے کندھے کی طرف منہ کیا، سر رکھا، کان میں کہنے لگا عبدالوہاب صاحب، کان میں کہنے لگا عبدالوہاب صاحب فیصل آباد آ گیا یا میرا گھر ہے؟ اگر اجازت ہو تو ایک رات گھر رہ گیا جو میرا گھر آ گیا ہے. حاجی صاحب اسے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، تالی ماری. پڑھے لو دروازہ کھولا، گاڑی سے نیچے اترے، پھر آگے آگے مسافہ کرنے لگے. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کے دبایا، آنکھوں میں ہلکے ہلکے سے آنسو آ گئے. فرمایا آج بتاؤ لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں، تمہارے پاس بعد میں کیوں آتے ہیں؟ تبلیغ میں تم بھی لگے، تبلیغ میں میں بھی لگا. جب سے تم لگے تمہارا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، میں لگا اس کے بعد میرا گھر کبھی کبھار بھی نہیں آیا. ممبر پر میرا عزیزوں پتہ نہیں 2011 پتہ نہیں 2009 کی بات ہے، مجھے بڑا اچھا یاد ہے. آپ نے عصر کی نماز کے بعد فرمایا تھا پتہ نہیں پٹھانوں کو کیا ہو گیا، یہ بھی کھانے پینے کے چکر میں لگ گئے، ان کی افطاری نہیں ختم ہوتی، زور سے لے کر شام تک افطاری بناتے رہتے ہیں. اس وقت بیوی کا ذکر کیا کہ لگے بڑی اللہ والی تھی، کبھی سمجھ اللہ کے راستے میں جانے سے نہیں روکا، نہ بچے نہ بچیاں تنہائی میں زندگی گزار دی، نہ مرکز میں تنہا وہ گھر کے اندر تنہا. ایک دن میں گھر گیا، رات کو رخصت لینے لگا، میری بیوی رو کے کہنے لگی ایک رات اور گزار. ہر دفعہ کہہ کے جاتا ہے مر گئے تو حضور کے حضرت کو سب میں ملاقات ہوئی، ایک رات